بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ریڈیو قطر ہے۔ اب آپ محمود احمد سے خبریں سنیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ صاحب اسم امیر نے لیسوتھو کے بادشاہ کو آج ان کے ملک کے یوم آزادی کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ صاحب سمو والد امیر نے کویت کے امیر کے ساتھ ملاقات کی اور ان سے کویت کے سابق امیر کے انتقال پر تعزیت کا اظہار کیا۔ قطر نے برادر ملک سوڈان کی عبوری حکومت اور ملک میں مسلح گروپوں کے درمیان فائنل امن سمجھوتے پر دستخط کیے جانے کی تقریب میں شرکت کی ہے۔ اور وزارت صحت نے کہا ہے کہ ملک کے اندر کرونا وائرس کے مزید 173 مریضوں کے صحت یاب ہو جانے کے بعد شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 1,23,500 ہو گئی ہے۔ یہ تھی اہم خبروں کی سرخیاں۔ لیجیے اب آپ تفصیل سے خبریں سنیے۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے لیسوتھو کے فرمر و شاہ لیتسی سون کو آج ان کے ملک کے یوم آزادی کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی اس موقع کی مناسبت سے لیسوتھو کے بادشاہ کے نام مبارکباد کا تار روانہ کیا ہے۔ دریں اثنا وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے لیسوتھو کے وزیر اعظم مجورو کو ان کے ملک کے یوم آزادی کے موقع پر مبارکباد کا تار ارسال کیا ہے۔ صاحب سمو والد امیر شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی نے کویت کے امیر شیخ نواف الاحمد الجابر الصبا کے ساتھ ملاقات کی ہے اور ان سے کویت کے سابق امیر شیخ سوال احمد الجابر الصبا کے انتقال پر تعزیت کا اظہار کیا۔ صاحب سمو والد امیر نے حکمران خاندان کے ممبران اور اعلی حکومتی اہلکاروں کے ساتھ بھی تعزیت کا اظہار کیا اور دعا کی کہ اللہ سبحانہ تعالی مرحوم کی مغفرت فرمائے اور انہیں اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ صاحب سمو والد امیر شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی کے ہمراہ گئے ہوئے وفد میں شامل شیخ عبداللہ بن خلیفہ آل ثانی، شیوخ اور وزراء نے بھی کویت کے امیر اور حکمران خاندان کے ممبران کے ساتھ تعزیت کا اظہار کیا۔ ریاست قطر نے برادر ملک صومالیہ کے لیے اپنی حمایت جاری رکھنے کے عہد کی تجدید کی ہے اور کہا ہے کہ وہ صومالیہ کے عوام کو ملک کی خود مختاری، آزادی، اتحاد اور علاقائی سالمیت سے مستفید ہونے اور ریاستی اداروں اور قانون کی حکمرانی کو یقینی بنانے کے لیے اپنا کردار نبھاتے ہوئے ضروری مدد فراہم کرنے کے تسلسل کو بدستور جاری رکھے گی۔ ان خیالات کا اظہار جنیوا میں اقوام متحدہ کے آفس میں قطر کے مستقل مندوب سفیر علی بن خلفان المنصوری نے اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کی کونسل کے 45ویں اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے بین الاقوامی برادری کے نام ریاست قطر کے اس بیان کو دہرایا جس میں صومالیہ کی ترقی اور خوشحالی کے لیے تعاون اور تکنیکی مدد فراہم کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ قطر نے افغانستان کی مشرقی ریاست قندھار میں کیے گئے دھماکے کی شدید مذمت کی ہے۔ دھماکے کے نتیجے میں متعدد افراد ہلاک اور زخمی ہو گئے تھے۔ وزارت خارجہ کی جانب سے ایک بیان جاری کیا گیا ہے جس میں حکومتی موقف کا اعادہ کیا گیا ہے کہ قطر دہشت گردی اور تشدد کی ہر طرح کی کارروائیوں کو مسترد کرتا ہے، خواہ ان کی وجوہات اور مقاصد کچھ بھی کیوں نہ ہوں۔ قطر کے اسٹیٹ آڈٹ بیورو کے ڈپٹی پریزیڈنٹ عبدالعزیز محمد العمادی نے خلیج کی کونسل برائے تعاون GCC کے آڈٹ اور اکاؤنٹنگ آفیسز کے افسران کے 21ویں اجلاس میں شرکت کی ہے جو آج ویڈیو لنک کے ذریعے منعقد ہوا۔ اجلاس کی کارروائی کے دوران اس کے ایجنڈے میں شامل متعدد موضوعات زیر بحث آئے۔ کل دنیا بھر میں ورلڈ ٹیچرز ڈے منایا جائے گا۔ اقوام متحدہ کا تعلیم، سائنس اور ثقافت سے متعلق ذیلی ادارہ یونیسکو سن 1994 سے ہر سال اکتوبر کی 5 تاریخ کو یہ دن مناتا ہے۔ قطر نیشنل کمیشن برائے تعلیم، ثقافت اور سائنس نے یونیسکو کے دوحہ آفس، قطر یونیورسٹی، نارتھ اٹلانٹک کالج اور یونیسکو سے منسلک اسکولوں کے تعاون سے ورلڈ ٹیچرز ڈے یعنی اساتذہ کے عالمی دن کے موقع پر ویڈیو لنک کے ذریعے ایک تقریب کا اہتمام کیا ہے جو کل منعقد ہوگی۔ قطر کی جانب سے اس دن کے منائے جانے سے ٹیچنگ پروفیشن اور اساتذہ کے لیے عزت و احترام کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ اس کے علاوہ اس سے اساتذہ کے ساتھ وفاداری اور ان کی محنت اور غیر معمولی کوششوں کی عکاسی ہوتی ہے۔ اس تقریب کا افتتاح قطر نیشنل کمیشن برائے تعلیم، ثقافت اور سائنس کی سیکریٹری جنرل ڈاکٹر حمدہ حسن السلیتی
اور دوحہ میں یونیسکو آفس کی ڈائریکٹر ڈاکٹر اینا پولینی کی تقاریر سے ہوگا۔ قطر نے برادر ملک جمہوریہ سوڈان کی عبوری حکومت اور ملک کے اندر مسلح گروپوں کے درمیان فائنل امن سمجھوتے پر دستخط کیے جانے کی تقریب میں شرکت کی ہے، جو جنوبی سوڈان کے دارالحکومت جوبا میں منعقد کی گئی۔ وزیر مملکت برائے امور خارجہ سلطان بن سعد المریخی نے تقریب میں شریک قطری وفد کی قیادت کی۔ انہوں نے تقریب کے شرکاء کو صاحب اسم و امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی، قطر کی حکومت اور عوام کی جانب سے خیر سگالی کا پیغام دیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے اس موقع پر سوڈان کے اندر بحالی امن کے لیے ریاست قطر کی کوششوں اور قطر کے تاریخی کردار کا بھی ذکر کیا۔ ادھر سوڈان کی اعلیٰ سطحی کونسل کے اول نائب صدر جنرل محمد حمدان نے سوڈان کی حکومت اور انقلابی محاذ کے گروپوں کے مابین امن سمجھوتے سے متعلق قطر کی حکومت کی کوششوں کا شکریہ ادا کیا ہے۔ انہوں نے قطر سے سوڈان کی حمایت اور مدد کا سلسلہ جاری رکھنے کی بھی اپیل کی ہے۔ واضح رہے کہ سوڈان کی عبوری حکومت اور مسلح گروپوں کے درمیان مذکورہ امن سمجھوتے کا مقصد سوڈان کے اندر گزشتہ کئی برسوں سے جاری خانہ جنگی کو ختم کرانا ہے۔ دریں اثنا جمہوریہ سوڈان اور جنوبی سوڈان کے لیے امریکہ کے خصوصی ایلچی ڈونالڈ بوتھ نے کہا ہے کہ مذکورہ سمجھوتا تاریخی اہمیت کا حامل ہے، جبکہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گٹرس کا کہنا ہے کہ جوبا میں کیا گیا یہ امن سمجھوتا سوڈان کے عوام کے لیے ایک نئے دور کی شروعات کا اشارہ دیتا ہے اور یہ سوڈان میں دائمی امن کی بحالی کے حوالے سے ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے اندر کرونا وائرس کے 159 نئے کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں، جن میں سے 147 مقامی لوگ ہیں اور 12 اشخاص وہ ہیں جو حال ہی میں بیرون ملک سے دوحہ واپس آئے ہیں۔ اعلان میں مزید کہا گیا ہے کہ کرونا وائرس کے مزید 173 مریض صحتیاب ہو گئے ہیں، جس کے بعد شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد 1,23,500 ہو گئی ہے۔ عمر رسیدہ لوگوں کے عالمی دن کے موقع پر حمد میڈیکل کارپوریشن نے بوڑھے لوگوں کے لیے انٹرنیٹ پر ایک نئی ویب سائٹ لانچ کی ہے، جس کی مدد سے عمر رسیدہ لوگوں کے لیے صحت سے متعلق بنیادی معلومات اور ضروری سروسز مہیا کی جائیں گی۔ اردن کے فرمانروا شاہ عبداللہ دوم نے ملک کے وزیر اعظم عمر رزاق کا استعفی منظور کر لیا ہے اور ان سے کہا ہے کہ وہ ملک کے نئے وزیر اعظم کی تقرری اور نئی کابینہ کی تشکیل دیے جانے تک نگران وزیر اعظم کے طور پر اپنے فرائض انجام دیتے رہیں۔ شاہ عبداللہ دوم کا کہنا ہے کہ وہ آئندہ ماہ نومبر کی 10 تاریخ کو پارلیمانی الیکشنز کے بعد ان کے جانشین کی تقرری کا اعلان کریں گے۔ آذربائیجان کی حکومت نے کہا ہے کہ آرمینیا کی فوج نے آذربائیجان کے دوسرے شہر گانجا پر راکٹ برسائے ہیں، جس کے نتیجے میں ایک سویلین ہلاک اور 4 دیگر زخمی ہو گئے۔ آذربائیجان نے جوابی کارروائی کرنے اور آرمینیا کے اندر مختلف فوجی ٹارگٹس کو نشانہ بنانے کی دھمکی دی ہے۔ آج جمہوریہ قبرص کے جنوب مغربی سمندری علاقے کے قریب موجود ترکی کا ڈرلنگ ویسل پہلی مرتبہ واپس چلا گیا ہے۔ یہ ویسل وہاں گزشتہ کئی ماہ سے موجود تھا۔ اس نئی ڈیولپمنٹ سے یہ توقع کی جا رہی ہے کہ اس سمندری علاقے میں قدرتی گیس کے ذخائر کی ملکیت کے تنازع سے پیدا شدہ ترکی اور یونان کے درمیان کشیدگی میں شاید کمی ہو جائے اور حالات بہتر ہو جائیں۔ وائٹ ہاؤس کے چیف آف اسٹاف مارک میڈوس نے کہا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی حالت اس سے کہیں زیادہ خراب تھی جس کا سرکاری اہلکاروں نے پہلے اظہار کیا تھا، اس لیے ڈاکٹروں نے صدر کو ہاسپٹل میں داخل کرنے کا مشورہ دیا تھا کیونکہ انہیں بخار تھا اور ان کا بلڈ آکسیجن لیول تیزی سے کم ہو رہا تھا۔ صدر ٹرمپ کرونا وائرس کا شکار ہو جانے کے بعد اس وقت ہاسپٹل میں ہیں اور ان کا ٹریٹمنٹ جاری ہے۔ اور بیلاروس کی پولیس نے آج 10 افراد کو حراست میں لے لیا۔ ان کی گرفتاری دارالحکومت منسک میں حزب اختلاف کی جانب سے نکالی گئی ایک ریلی کے دوران عمل میں آئی، جو ملک کے صدر الیگزینڈر لوکاشینکو کے خلاف احتجاج کرنے کے لیے نکالی گئی تھی۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر سن لیجیے۔ امیر نے لسوتھو کے بادشاہ کو آج ان کے ملک کے یوم آزادی کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ صاحب سمو والد امیر نے کویت کے امیر کے ساتھ ملاقات کی ہے اور ان سے کویت کے سابق امیر کے انتقال پر تعزیت کا اظہار کیا۔
قطر نے برادر ملک سوڈان کی عبوری حکومت اور ملک میں مسلح گروپوں کے درمیان فائنل امن سمجھوتے پر دستخط کیے جانے کی تقریب میں شرکت کی ہے۔ اور وزارت صحت نے کہا ہے کہ ملک کے اندر کرونا وائرس کے مزید 173 مریضوں کے صحت یاب ہو جانے کے بعد شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 1,23,500 ہو گئی ہے۔ ریڈیو قطر سے خبریں ختم ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن